Subscribe to Dr. Saima Shahid's YouTube channel and hit the bell icon. السلام علیکم جی، میں عائشہ رانا آج ڈاکٹر سائمہ شاہد آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ ڈاکٹر سائمہ شاہد کا نام سرگودا شہر کے باشیوں کے لیے جانا پہچانا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آپ گزشتہ 25 برس سے گائناکالوجسٹ کے طور پر سرگودا میں کام کر رہی ہیں۔ آئیے آج ان سے اس چینل کی غرض و غایت یعنی مقصد پوچھتے ہیں، کیونکہ مجھے مزید تعارف اور تعریف سے سختی سے منع کر دیا گیا ہے۔ تو السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو دیکھ کر، آپ کے اس چینل کو دیکھ کر آپ کے مریضوں میں خوشگوار حیرت دوڑ گئی ہے، نہ صرف مریضوں میں بلکہ میں خود آپ سے بہت زیادہ انسپائر ہوں اور میرے کولیگس بھی بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ اس چینل کو سٹارٹ کرنے کا مقصد کیا تھا آپ کا؟ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ عائشہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا۔ چینل کے بارے میں کہ کیوں بنایا، مقصد کیا ہے؟ اصل میں ہر مسلمان عورت کی طرح اسلامی معاشرے کے دینی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی زوال پر بہت دل کرتا تھا، اور یہی محسوس کرتی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو اتنا کچھ غلط ہو چکا ہے وہ کیسے درست ہوگا۔ گائناکالوجسٹ کی حیثیت سے میرا زیادہ تر واسطہ خواتین سے ہوتا ہے، اور ان میں ہر قسم کی سوشو اکنامک گروپ والی خواتین، پڑھی لکھی، ان پڑھ، گاؤں کی، شہر کی، ہر قسم کی خواتین شامل ہوتی ہیں۔ چنانچہ ان کے سوشل پرابلمس کیا ہیں، وہ کس وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، اور ان کا حل کیا ہو سکتا ہے، اس کا مشاہدہ۔ اور ان 25 سالوں میں جب خواتین میں ایجوکیشن کا رجحان بہت بڑھ چکا ہے اور ورکنگ وومن کے حیثیت سے کام کرنے کا بہت زیادہ خواتین کو موقع مل رہا ہے، اس کے ساتھ جو ان کے خیالات اور رجحانات میں تبدیلیاں آئی ہیں ان کو بھی اسیس کرنے کا موقع ملا۔ غیر شعوری طور پر خود بخود وہ مائیں جنہوں نے ہمیں تعلیم و تربیت دی، اور ان کی محنت اور بحیثیت ماں ہماری اپنی اگلی جنریشن پر محنت اور کنٹریبیوشن خود بخود اس کا موازنہ ہونے لگا۔ ہماری آج کی بچیاں، ان میں سے کچھ بہت انتھوزیاسٹکلی پڑھ رہی ہیں اور پروفیشن کے لیے بہت زیادہ شوق رکھتی ہیں، پروفیشنل وومن اور ورکنگ وومن ہونے کے لیے، ان سے جب بات کرنے کا موقع ملتا تو مجھے ان کی سوچ پر حیرت ہوتی، لیکن جب میں یہ دیکھتی کہ ان کی تربیت ہم نے کی ہے، اور بدقسمتی سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہج پر تربیت کرنے میں ناکام ہوئے۔ یہ بچے مغربی معاشرے کے بنے ہوئے فتنوں کے جال میں اس بری طرح سے پھنس چکے ہیں کہ اب مادیت پرستی کی دوڑ میں ہلکان ہونے کے سوا ان کے سامنے کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ پاکستان کے اس نام نہاد اسلامی معاشرے کے دوغلے معیار نے کامیابی کا مفہوم بدل کے رکھ دیا۔ ہم سے پہلی جنریشن، ہماری مائیں، ان کے نزدیک اللہ کی رضا کا حصول ہی مقصد زندگی تھا۔ ان کی ہر کام کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتا تھا، جبکہ آج کے معاشرے نے کامیابی کا مفہوم صرف ترقی کو قرار دے دیا ہے۔ ترقی کرنا، اور ترقی کے جو 2 اجزاء ہیں ان میں سے ایک ہے مادیت پرستی اور دوسرا ہے نفس پرستی۔ مادیت پرستی یعنی ضروریات زندگی، پھر سہولیات اور پھر تعیشیات تک کا سفر طے کرتے کرتے ہلکان ہو جانا، اور اس سفر کی کوئی منزل نہیں ہے۔ دوسری چیز نفس پرستی، یعنی جو بھی شے آپ کے نفس پر بار بنے، بوجھ بنے، آپ اسے اٹھا کر پھینک دیں اور آزاد ہو جائیں، چاہے وہ آپ کا دین ہے، چاہے آپ کے عزیز ترین رشتے، ماں باپ، بچے،
چاہے وہ آپ کی اخلاقی اقدار ہیں. یہ ہے وہ ترقی جس کے حصول کے لیے ہم سب پاگل ہو رہے ہیں. میں اپنے آپ کو ہائیلی ایجوکیٹڈ، ایمپاورڈ، انڈیپینڈنٹ ورکنگ وومن کا نمائندہ سمجھتے ہوئے یہ اعتراف کرنے میں کوئی عار نہیں محسوس کرتی کہ میں اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اپنی زندگی کے سب سے اہم بنیادی کردار ماں، بہن، بیٹی، بیوی میں اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکی جیسے میری ماں تھی، کامیاب تھی. ہماری باہر کی ذمہ داریاں جو کہ نہایت اہم ہیں اور گھر کی ذمہ داریاں جو بہت ہی اہم ہیں، ان دونوں کو بیک وقت کامیابی سے نبھانا ممکن نہیں ہے. ہم سب کو یہ بات علم ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی اس حقیقت کا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہے. اور صنف نازک پہ یہ دونوں بوجھ ڈالنے کے بعد پتہ نہیں ہم کیوں امید رکھتے ہیں کہ ہمارا ماحول اور معاشرہ ترقی کی طرف جائے گا، کیونکہ دونوں کام خراب ہوتے ہیں. ایک پارٹ ٹائم تھکی ہوئی ماں جو اپنا بہترین وقت، اپنی توانائیوں کا بیشتر حصہ، اپنا صبر برداشت، اخلاق کی پونجی جب اپنی جاب پر خرچ کر کے گھر آتی ہے تو اس کے پاس کیا ہوتا ہے اپنے بچوں اور شوہر کو دینے کے لیے؟ کیا وہ اپنی گھریلو ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل ہوتی ہے؟ یہ بات ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ مغربی معاشرے کے اس پروپیگنڈا نے کہ عورتوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کوئی نہ کوئی جاب، کوئی نہ کوئی پروفیشن اختیار کرنا چاہیے. عورتوں میں یہ احساس کمتری پیدا کر دیا ہے کہ جو عورت پڑھ لکھ کر نوکری نہیں کرے گی، باوجود ایجوکیٹڈ ہونے کے اپنے آپ کو ضائع تصور کرتی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اہم ترین، معزز ترین ذمہ داری ادا کرنے کے لیے بھی نہایت اعلیٰ صلاحیتیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. ہاں البتہ یہ مروجہ تعلیمی نصاب اس چیز کی ضرورت کو نہیں پورا کر رہا. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے. ایک اہم ذمہ داری یعنی نسل انسانی کی تعلیم و تربیت کرنا، اس کے ذات کو، اس کی شخصیت کو نکھارنا، یہ جانچتے ہوئے کہ آج شر کی جو طاقتیں ہمارے معاشرے میں ہمیں یلغار کر رہی ہیں ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہو، اور ان سے مزاحمت کرنے کے لیے بچے کے اندر کیا کوالٹیز پیدا کرنی ہیں. اپنے دینی عقائد کو ذہن اور دل میں پختہ کر دینا، ایسے کہ کوئی اور اس کو کھرچ کر دل و دماغ سے نہ نکال سکے. اپنی اخلاقی اقدار کی پاسداری، یہ ساری محنت کرنے کے بعد اپنے خاندان کے سب افراد کا بغور جائزہ لینا، جب وہ باہر جاتے ہیں، جب وہ آتے ہیں تو ان کی شخصیت میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، کس چیز کے منفی اثرات ان پر ہوتے ہیں اور ان کا تدارک کیسے کیا جائے. اس کو بروقت سمجھنا اور حل کرنا اس مسئلے کا بہت ضروری ہے. ہم ترقی کے جس اونچائی کو بھی چھو لیں، یہ کام جو عورت کے ذمہ ہے، یعنی پرسکون گھر میں اعلیٰ خاندانی نظام قائم کرنا اور نسل انسانی میں جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند معاشرے کو افراد مہیا کرنا، کوئی ہاؤس وائف، کوئی ماں کے علاوہ نہیں کر سکتا. آج کے ہمارے سارے مسئلوں میں اگر دیکھا جائے تو یہی قدر مشترک ہے. گھروں میں بے سکونی، خاندانی نظام برباد، نئی نسل جسمانی اور ذہنی بیماریوں کا شکار، اور بیمار ذہنیت کا معاشرہ. کیا اس ترقی کی جو قیمت ہم ادا کر رہے ہیں، کیا یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ میری اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کو قبول کر لے. باقی میرے پاس کوئی بہت علم نہیں ہے کہ جناب علامہ اقبال کی طرح یہ کہہ دوں کہ میرا نور بصیرت عام کر دے. بہت شکریہ. جزاک اللہ.